انسانیت کی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت میں جان پڑتی ہے اخلاص سے۔ قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 162، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پاک کے لیے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ چنانچہ اخلاص یہ تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ چنانچہ اخلاص اعمال میں روح کی مانند ہے۔ ہر انسان کا بنیادی مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، اور دوسرا جنت میں دخول کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا حسن معتبر ہے، نہ کہ تعداد کثرت۔ محققین نے اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع سنت۔ اخلاص یعنی وہ عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حصول رضا کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2 اتباع سنت، کہ وہ عمل خلاف سنت اور خلاف قرآن نہ ہو، اور نہ ہی کسی بدعت کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1272، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی والخفی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس انسان کو محبوب بناتا ہے، اس انسان کو پسند کرتا ہے جو کہ تقوی اختیار کرنے والا ہے اور مستغنی ہے تمام مخلوق سے، اور چھپانے والا ہے اپنے اعمال کو۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات والے بندے کو اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ نمبر 1 تقی، کہ وہ شخص جس کے تمام اعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہو اور اس کی معصیت سے بچتا ہو۔ غنی، جو مخلوق کے مال و جاہ سے مستغنی ہو، اپنے آپ کو بچاتا ہو اور ان کے مال و حرص سے کوئی مفاد وابستہ نہ رکھتا ہو، بلکہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج بناتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے اپنا فقر بیان کرتا ہو۔ اسی طرح خفی، وہ بندہ جو اپنے نیک اعمال کو بھی چھپاتا ہو۔ اسی طرح اگر اس سے کوئی گناہ صادر بھی ہو جائے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے اور اسی سے ہی توبہ کرے، کیونکہ کسی انسان کا اپنے گناہ کو انسان پر ظاہر کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اب ہم اخلاص کی کچھ مثالیں ذکر کر دیتے ہیں جو کہ مسلمان کی روزمرہ زندگی میں شامل ہیں، جس طرح کہ وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کا روز 5 مرتبہ واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ نماز کی ادائیگی کے لیے وضو سب سے پہلا شرط ہے۔ وضو سب سے پہلے تو یہ فرض ہے، اگر اس میں ہم اخلاص کی نیت کو شامل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت کو شامل کر لیں تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، زکوٰۃ اور صدقات کا دینا، اگر اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو شامل کر لیں تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، وگرنہ دن بھر بھوکا رہنا یہ دکھاوا ہوگا، اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نماز کی ادائیگی اس میں بھی دکھاوا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرمائے اور اپنے مخلصین بندوں کی جماعت میں شامل فرمائے اور رضا والی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔